السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ یاسینیہ سراج العلوم۔ اس حوالے سے سوشل انڈیا نیوز کے اسنامہ نگار نے ادارے کے محترم اعلیٰ مولانا قاری جعفر صاحب کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے جو پیش خدمت ہے۔ انٹرویو سے پہلے ایک بچے کی تلاوت ہے، اس کے بعد قاری صاحب کا انٹرویو ہے اور اسی میں مدرسے کے مکمل احوال ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج 3 جون ہے اور اس وقت سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں کھوڈا کے دینی ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ یاسینیہ سراج العلوم کے محترم صاحب حضرت مولانا قاری جعفر صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم قاری جعفر صاحب کا ایک انٹرویو پیش کریں گے، اس سے پہلے ہم اسی ادارے میں زیر تعلیم جو مولویت کے سال چہاروں میں پڑھ رہے ہیں جناب قاری حافظ قاری مشکور صاحب، ان کی مختصر تلاوت پیش کر رہے ہیں اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ ہم محترم صاحب کا انٹرویو پیش کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دینی ادارے کے محترم جناب مولانا قاری جعفر صاحب قاسمی تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ادارے کو بلندی تک پہنچایا ہے۔ میرا پہلا سوال، چونکہ ادارے کا تعارف سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، آج کل ماہ شوال چل رہا ہے، دینی اداروں میں داخلے آج کل شروع ہیں، آپ نے اس کا کوئی خاکہ کوئی اعلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور ماشاءاللہ ہم یہاں آئے اور آپ نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مدرسے کے تعارف کے لیے کچھ کلمات کی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ عرض یہ ہے کہ مدرسہ کا جو داخلہ اعلان ہے وہ کل جاری ہو چکا ہے دیگر مدرسوں کے ناز پر۔ الحمدللہ داخلے شروع ہو چکے ہیں تمام درجات میں، البتہ ان سال درجہ داخلہ میں بیرون داخلے نہیں ہوں گے، صرف حفظ اور عربی درجات میں فارسی تا عربی چاہوں داخل کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد تکمیل ہونے کے بعد داخل ہوگی، پھر جو حکومتی گائیڈ لائن ہوگی انشاءاللہ اسی کے مطابق
تعلیم شروع کر دی جائے گی فوراً۔ بتایا جا رہا ہے کہ ادارہ کافی قدیم ہے جس کا نام عربیہ یاسینیہ سراج العلوم ہے۔ مطلب یہ ادارہ کتنا قدیم ہے، کتنا پرانا ہے، کب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے؟ یہ مدرسہ یاسینیہ سراج العلوم، اس کا سن تقویم 1958 ہے، اور اس کے بانیان میں خصوصاً جو اپنی ہی زمین میں جو قائم کیا تھا جناب محمد یاسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرات اکابرین اور خصوصاً شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قربت یافتہ تھے، تعلقات تھے مستقل ان سے، تو انہوں نے ایک ادارہ اپنی زمین میں قائم کیا، جس کے بانیان میں مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم متولی مظاہر سہارنپور، مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم جامع اسلامیہ ریوڑی تاج پورہ، اور دیگر اکابرین بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین پر یہ مدرسہ قائم کیا تھا، یہ جھوپڑی کی شکل میں، اور اس کے بعد یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1989 میں۔ 1958 میں ادارہ قائم ہوا اور باضابطہ 1380 ہجری سے باضابطہ کمیٹی کے تحت چل رہا ہے، مجلس شورا ہے، تمام امور اسی سے طے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ شروع ہوتے ہوتے اور اب تک یہ عربی چاروں تک پہنچ چکا ہے، جس کا علاقے میں بہت بڑا اثر و رسوخ بھی ہے، اور علاقہ جڑا ہوا بھی ہے، خصوصاً گاؤں بہت بڑا معاون ہے اس کا الحمدللہ۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات میں یہاں مقامی گاؤں کے اور باہر کے بچے جو دارالقام ہاسٹل میں رہنے والے تھے کتنے تھے، وہ کیا تعداد تھے؟ مدرسے میں عام حالات میں جو طلبہ رہتے ہیں، بیرون طلبہ، ان کی تعداد 250 سے لے کر 350 ہوتی ہے۔ شروع سال میں تو تقریباً 300 سے اوپر پہنچ جاتی ہے، باقی پورا سال 250 سے 350 طلبہ رہتے ہیں بیرون، اور اس میں تقریباً 27 حضرات کا عملہ ہے جو کام کرتا ہے، جس میں 22 مدرسین ہیں، اور اسی طرح سے ان تمام 350 طلبہ کا جو قیام و طعام ہے، اس کا پورا صرفہ اخراجات ما علاج و معالجہ، موسم سرما اور گرما میں مستقل پوری ان کی دیکھ بھال، تمام ضروریات کو مدرسہ ہی پورا کرتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے لیے گاؤں کی جو مجلس شورا ہے وہ سخت رہتی ہے کہ کسی طالب علم کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، نہ کسی کو خرچ ہو، داخلے وغیرہ کی بھی کسی طرح کی کوئی ایسی خاص فیس نہیں لی جاتی ہے، جو بخوشی اپنے فراغی جمع کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، باقی کسی کو کوئی ضرورت دباؤ نہیں ہے۔ مدرسہ علاقے کے تعاون سے، گاؤں کے تعاون سے چلتا ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب آپ کا ادارہ، جیسے میں وہاں سالک گزشتہ گیا ہوں، میں نے حاضری کی ہے، شہر سے کافی ہٹ کر ہے، تو کیا وہاں بڑے علماء، بڑے بزرگوں کا آنا جانا ہے؟ کچھ نام بتائیں گے؟ جی الحمدللہ، مدرسے میں تو ویسے شروع سے ہی جو تاریخ ملتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں آزادی کے وقت میں، چونکہ 58 کی سنگ بنیاد ہے، اور حضرت شیخ الاسلام کا یہ بہت بڑا کارنامہ رہا ہے کہ حضرت جہاں تشریف لے گئے وہاں مدرسے لازم قائم ہوئے ہیں۔ یہ بھی ادارہ اسی میں سے ایک ادارہ ہے، اور مستقل طور پہ جو اکابرین ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، اس میں شروع میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات کی وجہ سے میاں صاحب نے باقاعدہ تعلق قائم کیا سفارت خانے میں، وہاں سے 1960 میں جمال عبد الناصر جو راشٹرپتی ہوا کرتے تھے مصر کے، ان کا وفد وہاں آیا تھا، اور ان کی بنائی ہوئی عمارت آج بھی موجود ہے مدرسے میں۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اکابرین آئے، ابھی فی الحال میں ہی وہاں عمارتوں کی اور مدرسے کی مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دو خالد صاحب سنبلی صاحب، مولانا سلمان صاحب بجنوری، اور بھی بہت سارے اکابرین، استاد الاساتذہ مولانا اقبال صاحب بانی محتم جامعہ اسد الجوہدہ، مولانا جمیل صاحب MP، اور اسی طرح سے پیر جی حافظ حسین صاحب بوڑیاوی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اکابرین وہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ادارہ ہے برابر مدرسہ باغوں والی، وہاں سے مستقل تعمیری اور تعلیمی امور میں مشورے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ وہاں کے حضرات بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، محتم صاحب مولانا حامد حسن صاحب، دیگر وہاں کے اکابرین اساتذہ، ہمارے
جو دیگر حضرات ہیں ساتھی وغیرہ مستقل طور پہ مشورے دیتے رہتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا تعلقات ہیں اداروں سے. اور وہاں رہتے ہوئے ابھی فی الحال میں ہی داعی اسلام مولانا کلیم صدیق صاحب تشریف لائے تھے. اکثر و بیشتر وہاں اکابرین کی آمد و رفت مستقل رہتی ہے الحمدللہ. بس میرا آخری سوال رہ گیا ہے. کہتے رجال کا دورہ ہے اور اہل افراد بہت ہی کم ہو رہے ہیں اور عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے حافظ ہونے کے باوجود بھی کلام پاک کے تلفظ میں حروف کی ادائیگی میں مخارج کو ادا کرنے میں بہت کمی واقع ہو رہی ہے. اس فن تجوید کو آگے بڑھانے کے لیے ترقی کے لیے فروغ کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اکثر ہم طلباء یا کوئی سے مدرسے والے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ناظرہ قاعدے سے لے کر کے وہ مضبوط ہونا لازم ہے. اور اسی وجہ سے ہم اپنے ہاں اکثر حفظ میں وہ طلباء رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں ناظرہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں قاعدہ ہردوئی حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر پڑھایا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے ابھی کل مولانا کلیم حضرت مولانا حکیم الدین صاحب خاص تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک دو بچے کی جائزہ بھی لیا چونکہ ابھی چھٹی چل رہی ہے مدرسہ بند ہے, لیکن وہ وہاں سے بہت متاثر ہوئے, وہاں کا نظام دیکھا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قاعدہ قواعد والا وہ بنیادی ہے اور اس کو مضبوط کیا جائے. اور اس کے لیے ہمارے ہاں درجات حفظ میں اور بچہ باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں لازم ہے کہ وہ قاعدہ قواعد کا پہلے پڑھے گا. اس کے علاوہ بھی عربی درجات میں اور حفظ میں بھی مستقل تجوید کا گھنٹہ ہے. مشاق قاری جو ہے وہ تجوید پڑھاتے ہیں اور باقاعدہ مشق کراتے ہیں قرآن شریف, اور اس کا مستقل نظم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھئی جو قرآن شریف قاعدے اور مخارج کے ساتھ پڑھایا جائے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی چیز کو مضبوط کیا جائے. اس کے علاوہ مضبوط ہونا مشکل ہے. مولانا صاحب میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ تعالیٰ. شکریہ بہت بہت.